الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ مجالس کے حوالے سے یہ آج ہماری 8ویں مجلس. ان مجالسوں کا عنوان سورہ التین کی ابتدائی آیات کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وہ خداوند متعال کہ جو ہمارے شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ پروردگار جو سننے والوں میں بہترین سننے والا ہے، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، وہ خدا کی جس کی عطا سب سے پرے ہے، وہ خدا کہ جس نے ہدایت کے لیے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ہمارے لیے حجت اور اسوہ قرار دیا. اپنی اسی کتاب الحق کتاب المبین میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ قسم ہے زیتون کی، انجیر کی، طور سینین کی، قسم ہے اس امن والے شہر مکے کی کہ میں نے انسان کو بہترین نظام اور صورت میں خلق کیا ہے. پروردگار عالم نے نہ صرف انسان کو خلق کیا بلکہ اس کی ترقی اور اصلاح کا بھی اتنا بہترین انتظام کیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے تو ہدایت دینے والے آئے، بعد میں ہدایت لینے والے آئے، کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہم جب اس روئے زمین پر آئے تھے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے. سب سے پہلے ابو البشر آدم اس روئے زمین پر آئے تو خدا کے چنے ہوئے نمائندے، خدا کے خلیفہ، خدا کے پہلے پیغمبر بن کر اس روئے زمین پر آئے تاکہ انسانیت کی بقا ہو سکے، انسان تکمیل کے کمال تک پہنچ سکے. 1,24,000 انبیاء معبوث ہوئے تو اسی مقصد کے ساتھ کہ انسان بقا پا جائے. ایسا کوئی دور نہیں گزرا کہ جہاں خدا نے اپنے ہادی کو اس روئے زمین پر نہ بھیجا ہو. اور آج بھی ہمارے وقت کا امام وہ فرزند زہرا، وہ یوسف زہرا پردہ غیبت میں ہے. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے کہ جب ہمارا امام ظاہری ظہور کرے اور ہمارے بے نور آنکھوں کو نور بصیرت حاصل ہو. مختصر یہ کہ پروردگار نے ہدایت کا بہترین انتظام کیا. خدا چاہتا ہے کہ انسانیت کو بقا حاصل ہو جائے، انسان کمال کی منزلوں کو طے کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں معبوث برسالت ہوئے کہ جہاں پوری دنیا ظلمت کی اندھیری کھائیوں میں دھسی ہوئی تھی، جہاں انصاف اور عدالت کا نام و نشان موجود نہ تھا. لوگ ظالم اور جابر، جبروت قسم کے، طاغوت قسم کے لوگوں کو
बुर्दबार जानते थे, उन्हें बरगुजीदा जानते थे, उन्हें ओहदे और मनसब अता होते थे और लोग उनकी इताअत को वाजिब करार देते थे। दुनिया की अक्सरियत फख्र फाखे में गुजार रही थी, जुल्मत में गुजार रही थी, ऐसे पुराशोभ जमाने में कि जहां लोग खुद पसंदी में, खुद परस्ती, फिरका परस्ती के तफरीकों में बटे हुए थे, आक़ाए नामदार ने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया। आक़ा ने लोगों को दावत दी उस खुदाए वहदहुल्ला शरीक के इबादत के लिए। लोगों को बता दिया वो ज़माना कि जहां काले और गोरे में फ़र्क था, वो ज़माना कि जहां अरब और गैर अरब में तफरीक़े थे, वो ज़माना कि जहां औरत की कोई हकीकत नहीं थी। आक़ाए नामदार ने ऐलान किया कि उस खुदा वाहिद की जानिब आओ, उस खुदा की इबादत करो कि जिसकी बारगाह में शाह और गदा एक बराबर हैं, अमीर और गरीब एक जा हैं। अगर कोई इंसान बुलंद हो सकता है तो वो अपने तक़वे की क़ुव्वत के बिना पर, वही इंसान जो मुत्तकी है वो परवरदिगार की बारगाह में बुलंदी का दर्जा हासिल कर सकता है। ये है दीन इस्लाम, ये है दीन इस्लाम के कवानीन की जो सरापा इंसानियत है। दीन इस्लाम को उस जमाने में आम किया गया कि जहां जुल्म ओज पर है। आक़ाए नामदार ने अपने किरदार के हवाले से अमली तौर पर लोगों को बताया कि इंसानियत किस शय का नाम है। जहां गुलामों पर जुल्म किया जाता था, जहां अमीर गरीब पर जुल्म करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किया कि परवरदिगार का ये दीन, परवरदिगार ऐसा खालिक, ऐसा मालिक कि जिसके दरबार में सब बराबर हैं। परवरदिगार ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हर इंसान का हक है कि वो खुदा की नेमतों का भरपूर इस्तिफादा कर सके। आक़ाए नामदार ने इस पैगाम को आम किया। आक़ा ने लोगों को दावत दी, कहा कि दीन इस्लाम की जानिब आओ कि खुदाए वहदहुल्ला शरीक वो है कि जो जालिमों को पसंद नहीं करता। आक़ा फरमाते हैं कि जुल्म से ज्यादा ऐसा कोई गुनाह नहीं कि जिसकी सजा फौरी तौर पर मिलती हो। हत्ता कि आक़ा ने कह दिया कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करे, एक ऐसा इंसान कि जिसका कोई खुदा के सिवा सहारा नहीं, तो खुदा उस पर गजबनाक होता है। जिसका कोई पूछने वाला नहीं, खुदा उसकी हिफाजत करता है। यही वो पैगाम इंसानियत था, यही वो पैगाम तौहीद था कि जो लोगों को मुतासिर कर रहा था। आम और खास के लिए पैगाम आम था, शाह व गदा के लिए ये पैगाम आम था। हर इंसान आक़ाए नामदार के किरदार के हवाले से मुतासिर हो रहा था और मुसलमान बन रहा था। जहां जुल्म की बात आ गई तो बताती हुई चलूं कि खुदा के नजदीक जालिम कितना बड़ा गुनहगार है और मजलूम की एक आह अर्श इलाही को हिला देती है। किसी जमाने में एक ज़ईफ बुढ़िया रहा करती थी जो बहुत खस्ता हाल थी। ज़ईफा की झोपड़ी एक बादशाह के महल के सामने थी। वो बादशाह बज़ाहिर अदालत का ढोंग रचता था, मगर उसके नजरों में इस गरीब की झोपड़ी खटकती थी। अब उसने उसके सिपाहियों को कह दिया था कि खबरदार, मैंने अपने आप को आदिल करार दिया है, उस बुढ़िया को बज़ाहिर जबरदस्ती न करना, मगर जब बुढ़िया अपने घर में मौजूद ना हो तो उसकी झोपड़ी को वीरान कर देना, उसकी झोपड़ी को तबाह कर देना। बुढ़िया अपनी झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाह रही है। एक वो वक्त भी आया कि जब बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर गई है, बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसके सिपाहियों ने इस बुढ़िया के झोपड़ी को नेस्तो नाबूद कर दिया। अब बुढ़िया लौटी है, सारी दुनिया में एक सरमाया इस बुढ़िया का वो झोपड़ी थी। हसरत भरी नज़र आसमान पर की,
نظر ڈال کر کہتی ہے کہ پالنے والے بے شک اس ظلم کو دیکھنے کے لیے میں تو موجود نہیں تھی، مگر اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اے میرے خدا، تو اس ظلم کو دیکھ رہا تھا، بس تو ہی انصاف کرنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بس اس بڑھیا کے یہ جملے کہنے تھے کہ اسی وقت وہ ظالم بادشاہ، اس کے چاہنے والے، اس کے پیروکار، اس کے محل کے ساتھ زمین دوز ہو گئے۔ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے نزدیک ظلم کرنے والا بہت بڑا گناہگار ہے۔ حتیٰ کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ظلم کرتا ہے، جو انسان اس ظلم پر راضی رہتا ہے، جو انسان اس ظلم میں مدد کرتا ہے، وہ سب ایک برابر ہے، اس گناہ میں برابر کا حصے دار ہیں۔ اور روز قیامت منادی ندا دے گا کہ کہاں ہے وہ ظالم، اس کے مدد کرنے والے اور اس کے ظلم پر خاموش رہنے والے۔ لوگ اکٹھا ہوں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جس نے ظلم کیا ہے، وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جس نے اس ظلم میں حصے داری کی ہے، مدد کی ہے۔ حتیٰ کہ آقا نامدار اور اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ظالم کی مدد قلم اور سیاہی سے کی ہو، یعنی ظالم کے ظلم کے لیے اس نے کوئی خط کو تحریر کیا ہو، کوئی اعلان نامے کو تحریر کیا ہو، تو وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شامل ہے، حصے دار ہے۔ حتیٰ کہ سارے لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو منادی ندا دے گا کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ یہ تمام لوگوں کو ایک برابر قرار دیا جائے اور انہیں نار جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب جہاں بات واضح ہو گئی کہ دین اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا، جہاں بات واضح ہو گئی کہ آقا نامدار کی یہ سیکھ ہے، اسلام کی یہ توفیقات ہیں، یہ تلقینیں ہیں کہ ہمیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو اس بات میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آذا ذمیا فقد آذانی، کسی نے غیر مسلمان پر بھی اگر ظلم کیا تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں ظالم اور مظلوم میں مذہب کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہاں مسلمان اور غیر مسلمان سب ایک برابر ہے۔ حتیٰ کہ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی انسان مومن ہے، اس کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جب وہ صبح اٹھے تو اس نیت کے ساتھ، اس مستحکم ارادے کے ساتھ، مکمل احساس کے ساتھ کہ خدا نخواستہ اس کے ہاتھوں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اب خیال رہے کہ یہاں امام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے، صحیح جہاد وہ ہے کہ کسی مسلمان پر کوئی مسلمان ظلم نہ کرے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا جہاد، مسلمانوں کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جب وہ صبح کرے تو اس ارادے کے ساتھ کہ اس کے ہاتھوں کسی بھی انسان پر ظلم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ دین اسلام کردار کی بنا پر دنیا کے کونے کونے میں عام ہوا۔ اس دین حق سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اس دین کو تسلیم کیا۔ یہ تو آج ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس دین کے روح کو سمجھنے میں غفلت کی۔ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں مگر روح عبادت سے غافل ہیں، ہم انسانیت کے سیکھ سے غافل ہیں۔ بس اس فرش ازاں کے صدقے میں پروردگار سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں حقیقی اہل بیت اطہار کا پیروکار بنا دے، دین اسلام کا سچا ماننے والا بنا دے، آقا نامدار کے نقش قدم پر چلنے والا سچا مسلمان بنا دے۔ یہ دین وہ ہے کہ جو انسانیت کا مذہب ہے، یہ دین وہ ہے کہ جو کردار علی سے، کردار نبی سے پھیلا ہے، اور یہی اس عشرہ مجالس کا موضوع ہے کہ دین اسلام بقائے انسانیت ہے۔ تاریخ گواہ ہے
کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مصر بھیجا گیا، یمن بھیجا گیا، تو اپنے کردار سے آپ نے تبلیغ اسلام کی، اور جب آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر ملک اشتر کو مصر بھیجا تو آپ نے کچھ تلقین کی، انہیں حکومت کے اصولوں سے آگاہ کیا، کچھ توفیقات بتائے۔ ان میں سے ایک اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ اے مالک، جس جگہ پر تم جا رہے ہو، جس مقام پر تم حکومت کرنے جا رہے ہو، خیال رہے کہ وہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ خیال رہے کہ تم جہاں مسلمانوں کے ساتھ عدالت سے پیش آؤ، وہیں غیر مسلمان کے ساتھ بھی اسی عدالت سے پیش آنا، کہ دین اسلام عدالت کا مذہب ہے۔ دین اسلام میں مسلمان اور غیر مسلمان میں عدالت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دین اسلام کردار سازی کا مذہب ہے۔ یہی کردار کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان بنے، کہ جن میں سے ایک جندب ابن جنادہ بھی ہیں، کہ جن کا نام ابو ذر رکھا گیا۔ آپ منات کے پرستش کرنے والے ہیں، غفار کے قبیلے سے آتے ہیں، بنی غفار کے قبیلے سے ہیں۔ اس وقت کی جہاں آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہوئے دیکھا تو سچ کی اور دین حق کی تلاش میں کوشش کرنے لگے، جستجو کرنے لگے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جندب نے یہ سنا کہ مکے میں محمد نے پروردگار کے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا ہے، ایک خدا کی جانب دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے دل میں محمد کی زیارت کا ارادہ اور خواہش پیدا ہوئی۔ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، بنی غفار کو چھوڑ کر اب مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ کی ابھی ابھی رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے ہیں، ابھی ابھی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، سارا مکہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اب یہاں جندب مکے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے تو رستے کے تھکے ہارے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ رات کی تاریکی بڑی تو جندب نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عالی شان اور خوبصورت نوجوان خانہ کعبہ میں رات کی تاریکی میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب عبادت سے فارغ ہو گئے تو جندب کے قریب آئے اور سوال کیا کہ اے شخص بتاؤ، کیا تم مسافر ہو؟ خیال رہے کہ اس وقت جندب مسلمان نہیں ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ خدا کے ولی ہیں، رسول کے وصی ہیں، صدر مملکت کائنات الہی کے خلق العظیم نبی کے وصی، کہ جن کے کردار کا یہ عالم ہے کہ جب ایک مہمان کو دیکھ رہے ہیں، اجنبی کو دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، مگر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی انسان آئے تو 3 دن گھر میں مہمان رکھا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب جندب کے قریب مولا آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے شخص، تیرے چہرے سے تھکن کے آثار نظر آتے ہیں، کیا تو مسافر ہے؟ کیا تو نے کھانا کھایا ہے؟ کیا تیرے پاس آرام کرنے کی جا موجود ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کوئی اپنا موجود نہیں ہے، اور مولا اسے اپنے گھر لے گئے۔ بغیر کوئی سوال کیے ہوئے علی نے اس کی مہمان نوازی کی۔ صبح نمودار ہوئی تو جندب مولا کے گھر سے نکلے محمد کی تلاش میں، سارا دن محمد کی تلاش میں بھٹکنے لگے، مگر محمد سے ملاقات ممکن نہ ہوئی۔ یہی حال 3 دن تک علی انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھتے رہے، بغیر سوال کیے کہ تم کون ہو۔ اور جب تیسرا دن آیا تو جندب کے حوصلے بڑھے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ انسانیت کا پیکر ہے۔ سوال کیا کہ بتاؤ، کیا محمد سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ولی نے، رسول کے وصی نے، صدر مملکت کائنات الہی، وہ معراج کے مہمان کی زیارت کے لیے ابو ذر غفاری یعنی جندب کو لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی جندب نے رسول اللہ کے چہرے انور کی زیارت کی تو ان کا دل لبریز ہو گیا،
عشق محمد میں بے ساختہ آنسو جانے لگے. جب دین حق سے آشنا ہوئے تو فوراً کلمہ شہادت کو جاری کیا, دین کی تبلیغ مکے میں کی, پھر رسول اللہ کے حکم سے اپنے وطن لوٹے, اپنے قبیلے میں دین کی تبلیغ کی. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. رسول اللہ کے در پر آئے تو نام عبداللہ پڑا, کنیت ابو ذر ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام ذر. مختصر یہ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ مدینے تشریف لائے, رسول اللہ نے اب ابو ذر کو اپنے پاس بلوا لیا. رسول اللہ کی حیات تک ابو ذر رسول اللہ کے ساتھ ان کی خدمت میں ہر وقت شانہ بشانہ رہے. رتبہ اس طرح بڑا کہ خود رسول اللہ نے, وہ نبی کی جس کے زبان پر وحی کے تالے کے اٹھے کہ سارے آسمان نے کبھی ابو ذر سے زیادہ سچے کو سایہ نہ کیا, زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو کبھی سنبھالا نہیں ہے. ابو ذر کا ایثار کا جذبہ ایسا بڑا, تاریخ لکھتی ہے کہ غزوۃ الحنین ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ سے آپ چھٹ گئے, قافلے سے چھوٹ گئے, پانی کی تلاش میں بھٹکنے لگے. چشمہ سامنے آیا, مشک کو پانی سے پر کیا, ٹھنڈا پانی جب ملا تو احساس ہوا کہ کہیں میرے محبتوں کے مرکز میرے آقا نامدار پیاسے تو نہ رہ جائیں اور ان کے سامنے میں اپنے آپ کو سیراب نہ کر لوں. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ابو ذر عشق نبی میں ایسے ڈوب گئے کہ خود پیاسے رہے. پیاس کی شدت ایسی کہ تشنا دہانی کی وجہ سے غشی طاری ہے, مگر اس وقت تک پانی کو نوش نہ کیا جب تک رسول اللہ کو ٹھنڈا پانی نہ پلا دیا. رسول اللہ نے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا, آنکھیں نم ہو گئی, کہا کہ اے ابو ذر, میری اہل بیت کی محبت میں تمہیں اسی مدینے سے نکال دیا جائے گا. بات واضح ہو گئی کہ یہی دین حق ہے, یہی دین اسلام کی تاکید ہے, جو اسلام کے سائے میں آ جاتا ہے, جو اسلام کا سچا پیروکار بن جاتا ہے, جو اسلام کو اپنی روح کی گہرائیوں سے قبول کر لیتا ہے, تو وہ انسانیت کے شکھر پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں ایثار کا جذبہ بھی اس میں آ جاتا ہے, عدالت کا جذبہ بھی اس میں آ جاتا ہے, دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. عزادارِ سید الشہداء, جب سخائی کی بات آئی, جہاں پانی کا ذکر آ گیا, دل چاہتا ہے کہ آج اس سخا کا ذکر کیا جائے کہ جس کا تا قیامت تک کوئی مثال موجود نہیں ہے. دل چاہتا ہے کہ اس غازی کا ذکر کیا جائے کہ جسے تا قیامت تک سخائے سکینہ کا لقب ملا ہے. اللہ اکبر. عزاداران مظلوم کربلا, ماتمداران سید الشہداء, عباس اس مطیع امام وقت کا نام ہے کہ جس نے اطاعت امام میں روز عاشورہ ایسے صبر کے جوہر دکھائے کہ جس کی مثال تا قیامت تک کے لیے کوئی نہ دے سکے. میرا مولا عباس وہ ہے کہ جس نے اپنے نظروں کے سامنے اپنے گودوں کے پلے شہزادوں کے لاشوں کو دیکھا ہے. میرا مولا عباس وہ ہے کہ جو اپنے نظروں کے سامنے ایک ایک انصار کی لاشیں کو آتے دیکھ رہے ہیں. عباس خاموش ہیں. عزاداروں, وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا عباس اپنے خیمے میں داخل ہوئے, عجیب منظر دیکھا زوجہ عباس ام فضل سامان باندھ رہی ہیں. مولا عباس کہتے ہیں, ام فضل, کیا تم نے بھی عباس کو اس عالم غربت میں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ شہزادی کہتی ہیں, بی بی ام فضل کہتی ہیں, عباس, میں نجف جا رہی ہوں, نجف کے والی سے آپ کی شکایت کروں گی. صبح سے سکینہ ہر بی بی کے خیمے میں بس ایک مرتبہ آئی ہے, مگر میرے خیمے میں 7 مرتبہ آ چکی ہے. اصغر کی پیاس کا اظہار کرتی ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب بچی کے سوال کا جواب نہ دے سکی, میں قرآن کی تلاوت میں بیٹھ گئی.
मासूम की बेटी है, इमाम वक्त की बेटी है, मायूस होकर बहुत देर के बाद मेरे खैमे से चली गई। अब्बास, मुझसे ये मंजर न देखा गया। बस मौला अब्बास ने जब ये सुना, उस खैमे में पहुंचे कि जहां बच्चे अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। खुदा किसी को वो मंजर न दिखाए जो मेरे मौला अब्बास जैसे शजी ने देखा। अब्बास देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में सूखे कूजों को लिए अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हत्ता कि चंद बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपने सूखे रुखसार को नम मिट्टी पर रखते हैं, अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सकीना ने अपने अम्मू को आते हुए देखा, बच्ची दौड़कर अपने चचा से लिपटी, प्यास का सवाल किया, कहा चचा जान, ऐ मेरे अम्मू, मेरे भाई असगर की प्यास मुझे मारे डाल रही है, मिसले मछली वो झूले में तड़प रहा है। बस ये सुनना था। मौला अब्बास ने कहा कि सकीना अपनी सूखी हुई मश्क मेरे पास ला दो। बस सकीना ने सूखी हुई मश्क अपने चचा के हवाले की। मौला अब्बास ने सकीना को आगोश में लिया, आका हुसैन के खैमे में गए। आका ने जब हुसैन ने अपने भाई को देखा, साथ में सकीना को देखा, तो मौला समझ गए, आवाज दी ज़ैनब, तेरे और मेरे लुटने का सामान आ गया है। अज़ादार ने सैयद शादा, सकीना ने अपनी प्यास का सवाल किया, असगर की प्यास का इजहार किया। वो वक्त भी आया कि जब हुसैन तड़प कर कहते, सकीना आज ना तेरा 6 महीने वाला बचने वाला है, ना मेरा जवान बचने वाला है। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास, मैं जंग की इजाजत तो नहीं दे सकता, हाँ अगर हो सके तो सखाई का इंतजाम कर देना। बस ये कहना था। मौला अब्बास मश्क सकीना को संभाले हुए, अलम हुसैनी को संभाले हुए घोड़े पर सवार हुए। आका हुसैन करीब गए, उस अलम के फरेरे को नीचे किया जिस पर लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे मौला ने उसे मिटा कर लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, वो वक्त भी आया कि जब मौला अब्बास फुरात के पास गए। अब्बास की हैबत का ये आलम है कि फुरात से पहरे हटे, लोग दरहम बरहम होने लगे। अज़ादारों, वो वक्त भी आया कि जब सूखी हुई मश्क को मेरे गाजी ने पानी से पुर किया, घोड़े को एड़ लगाई। मौला चाहते हैं कि किसी तरह पानी खैमे हुसैनी तक पहुंच जाए और सकीना की प्यास बुझ जाए। पीछे से कहीं से तलवारें आ रही हैं, कहीं से तीर बरस रहे हैं, कहीं से बर्छियां भाले आ रहे हैं। एक शकी अजली ने मेरे मौला अब्बास का एक शाना खलम कर दिया। मैंने बहुत आसानी से कह दिया, आपने भी बहुत आसानी से सुन लिया। जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी का शाना खलम हो जाए तो उस पर क्या गुजरे। गाजी आपकी वफाओं पर करोड़ों हा सलाम। यहाँ शाना खलम हो गया, मगर अब्बास की हिम्मत नहीं टूटी। मौला ने मश्क सकीना को दूसरे बाजू में लिया, घोड़े को एड़ लगाई। बस पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह पानी खैमे हुसैनी तक पहुंच जाए। वो वक्त भी आया कि जब एक मलऊन ने मेरे मौला का दूसरा शाना भी खलम कर दिया। जो जाहिर है वो बेहतर जानते हैं, जिन्हें जियारत का शरफ अभी हासिल ना हुआ हो, इस फर्श अज़ा के सदक़े में परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ कि मेरे मौला हुसैन की जियारत का शरफ हमें मिल जाए। अज़ादारों, आज भी वो मकाम मौजूद है कि जहाँ मेरे मौला अब्बास की शान खलम हुए। मुख्तसर ये कि अब्बास के दोनों बाजू खलम हो गए, मगर अब्बास की आस नहीं टूटी। अब्बास की पूरी कोशिश यह है कि पानी खैमे हुसैनी तक पहुंच जाए। अब्बास के दंदाने मुबारक कुजा, मश्क सकीना का वजन कुजा। घोड़ा हवा की रफ्तार से बातें कर रहा है। अब्बास की कोशिश है कि मश्क सकीना हुसैन की बेटी तक पहुंच जाए। एक शकी अजली ने ऐसा नामुराद तीर मारा जो मश्क सकीना को छेदते हुए मेरे मौला अब्बास के सीने में पैवस्त हुआ।
اور مولا ملعون کہتا ہے کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ گویا غازی کی جان ان کے بدن میں نہیں بلکہ مشق سکینہ میں تھی. اب عباس کو زندگی سے کوئی حسرت نہ تھی. اب عباس بجائے اس کے کہ خیمہ حسینی کی جانب جاتے، عباس نے گھوڑے کا رخ فرات کی جانب کر لیا. پیچھے سے ایک گرز ایسا آیا، عباس کا سر پارا پارا ہو گیا. عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، غازی گھوڑے سے زمین پر آ گئے. ایک عالم دین نے مولا عباس کے سارے مصائب پڑھ دیے. رات میں خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا. بی بی کہتی ہے عالم دین تو نے میرے بچے کے مصائب کا حق پورا نہ کیا. عالم دین کہتے ہیں کہ شہزادی میں نے سارے مصائب پڑھ دیے. بی بی کہتی ہے کہ عالم دین تو نے انصاف نہیں کیا. جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا ہے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ کو ٹیکتا ہے. میرا عباس جب زمین پر گرا ہے، آنکھوں میں تیر ہے، سینے میں تیر ہے، ہاتھ موجود نہیں ہے، سر شگافتہ ہے. عباس کی سب سے بڑی مصیبت گھوڑے سے زمین پر آنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.